دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو رسوا کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ فرعون جیسا بادشاہ بھی تاریخ ہمیں دکھاتی ہے، نمرود جیسا بادشاہ بھی تاریخ نے ہمیں دکھایا۔ یہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، سلطنت ہے، یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جب گرفت فرمائی، جب اللہ نے پکڑا تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں پایا۔ نمرود وہ طاقتور بادشاہ تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے اپنے خلیل کو مقابلے میں بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مقابلے میں آئے۔ برسوں سے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت کوئی نہ کرتا ہو، پھر اچانک کوئی اس کے مقابلے میں آ جائے، سامنے کھڑا ہو جائے، اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے، اس کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے، اس کی کرسی خطرے میں پڑ جائے، تو پھر اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہی ہے نا۔ پھر یہی ہوا، نمرود کا ریئیکشن ہوا۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جائے گا۔ اس نے آتش کدہ بنوایا، وہ آگ نارے نمرود، اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نمرود نے اس آگ کو روشن کیا تھا۔ آتش کدہ بنایا گیا، لکڑیاں لا کر جمع کی گئیں، آگ روشن کی گئی۔ کہنے لگے ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان ظالموں نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظلم کیا کہ ان سارے کے سارے ظالموں نے اکیلے حضرت ابراہیم، واحد شخصیت جو اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے تھے، کوئی ان کے سوا دوسرا اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، ان ظالموں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، آتش کدے میں ڈال دیا۔ مگر اللہ کا کرم، اللہ کا حکم آگ کو ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آگ کو اللہ نے حکم دے دیا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ آتش کدہ گلزار بن گیا، آتش کدہ گلزار بنا تو دیکھو پھر میرے عزیزو، نمرود جیسا طاقتور بادشاہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو ایمان کی دولت عطا کی۔ نمرود بادشاہ کی بیٹی اوپر اپنے مکان کی بالائی منزل سے، ایک بلند و بالا مکان کی چھت سے دیکھ رہی ہے اس منظر کو، اس نظارے کو۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم آتش کدے میں گئے اور آتش کدہ گلزار بن گیا ہے، اللہ اکبر، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی آپ کے پاس اس گلزار میں آنا چاہتی ہوں، اس چمن میں آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، مگر کلمہ میرا پڑھنا پڑے گا۔ اس نے حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہوئے بلند مکان سے اس نار نمرود میں کود گئی، اس آتش کدے میں کود گئی جو بظاہر لوگوں کو آتش کدہ نظر آ رہا تھا، مگر اللہ نے اس کو گلزار بنا دیا تھا۔ وہ اس کے اندر آئی، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی، ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے
حضرت ابراہیم کے توسل سے ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو گئی، ایمان کی دولت مل گئی۔ جب نمرود کو معلوم ہوا کہ بیٹی ایمان لے آئی ہے، جب نمرود کو پتہ لگا کہ بیٹی بھی آگ میں کود گئی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا، مشاہدہ کیا تو بڑا حیران ہوا، تعجب میں پڑ گیا، سب کچھ جان گیا۔ اس پر آفتاب کی طرح یہ بھی روشن ہو گیا کہ حق کیا ہے، مگر اس نے پھر بھی حق کو قبول نہ کیا، حضرت ابراہیم کے دین پر پھر بھی نہیں آیا، اس لیے کہ یہ سوچتا تھا میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا طاقتور بادشاہ جو اب تک خود کو خدا کہلواتا رہا، اب اگر ابراہیم کے خدا کو خدا مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے، رسوائی ہوگی۔ یہ ملامت کے ڈر سے اپنے باطل دین پر قائم رہا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ ملامت وہ ہے کہ انسان کبھی کبھی ملامت کی وجہ سے گمراہی کے دلدل سے نکل نہیں پاتا ہے، جبکہ سب کچھ اس پر روشن ہو گیا تھا۔ پہلے تو لڑکی کو اس نے پیار و محبت سے سمجھایا، کہنے لگا ابراہیم کے دین سے پھر جا، مگر بیٹی نے منع کر دیا، اس نے کہا میں سچے دین پر قائم ہو گئی ہوں، اب چاہے جو بھی ہو جائے اسی میں جینا ہے، اسی پہ مرنا ہے۔ اب اس نے اس کے بعد میں نمرود نے بیٹی کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا، بیٹی کو تکلیفیں پہنچانے کا ارادہ کیا اور تکلیفیں دینے لگا۔ اس کے ہاتھوں پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ کے اندر گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ ادھر اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ تعالیٰ نے بلبل سدرا کو حکم دے دیا، اے جبرائیل جاؤ، اے جبرائیل اس ظالم باپ نمرود کے ظلم سے اس لڑکی کو چھڑاؤ اور لے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس اس لڑکی کو لا کر حضرت جبرائیل نے لا کر پیش کر دیا، وہاں سے چھڑایا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم دیکھو، وہ نمرود کی لڑکی جو حضرت ابراہیم کے بیٹے کے نکاح میں آئی، اللہ نے اس لڑکی سے، اس سعادت مند لڑکی سے 20 فرزند 20 بیٹے بطنن بعد بطن پیدا فرمائے، جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا، اس کی صمدیت، اس کی احدیت کو دل سے مان لیا تھا، اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اللہ نے کرم فرمایا، پھر نبیوں کی ماں بنی۔ نمرود کی بیٹی تھی مگر انبیاء کی ماں بن گئی۔ بڑا ظالم، بڑا سفاک بادشاہ تھا یہ نمرود، سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کو، مگر عزیزو اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ جب تک ڈھیل دیتا ہے تو لوگ اس چھوٹ کو، اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آج بھی بڑے ظالم ہیں ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں بڑے ظالم پائے جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم، جو ہمارے پاس اقتدار ہے وہ دائمی ہے، انہیں یہ لگنے لگا ہے کہ اب کرسیاں ہمارے پاس جو آئی ہیں، اقتدار جو آیا اب جانے والا نہیں ہے۔ میں وہی تو عرض کر رہا تھا، دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ دولت آ جائے تو مغرور نہ ہو جائیں، اقتدار مل جائے تو مغرور نہ ہو جائیں۔ اور میاں مغرور کس بات پر مغرور ہونا ہے انسان کو؟ کیا مغرور ہونے کی وجہ؟
طاقت پہ اگر آدمی مغرور ہو جائے، اپنی جسم پر، صحت پر، طاقت پر، ارے میاں اس جسم کی حقیقت یہ ہے، ذرا سا دھاردار کوئی ہتھیار، کوئی چیز لگ جائے تو کٹ جاتا ہے، ساری طاقت دھری رہ جاتی ہے۔ ذرا سا بخار آیا، بڑے بڑے پہلوان سوکھ جاتے ہیں۔ ارے میں پھر وہی بتا رہا ہوں، نمرود بادشاہ تھا، 1000 سال تقریباً اس کی عمر ہوئی، 1000 سال تقریباً عمر ہوئی، 300 سال تک تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، کبھی بخار ہی نہیں آیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو بیمار ہوتا، سوچا میں بندہ نہیں ہوں، میں خدا ہوں، اس لیے بیمار بھی نہیں ہوتا ہوں۔ تو بیماری نہ آنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ خود کو خدا سمجھنے لگا، جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے پھر کیا کیا؟ مچھروں کی جو فوج آئی نا، اس میں ایک لنگڑے مچھر کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ جا اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں چلا جا۔ مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا، کاٹنے لگا، دماغ کھانے لگا۔ نمرود بڑا پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کے اس کے پاس میں کوئی بھی تدبیر نہ تھی۔ ایک لنگڑے مچھر سے بچنے کے لیے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس نے سارے حکیموں کو بلا لیا، طبیبوں کو بلا لیا۔ اس نے بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے بڑے طبیب بلائے، مگر کوئی علاج نہ کر سکا، کوئی بھی علاج نہ کر پایا، کوئی کسی طرح سے فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے کہا بھئی ایک ہی علاج ہے بس۔ کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا چمڑے کا جوتا لو اور ان کے سر پر مالش کی جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے، ان کو آرام مل جائے۔ اب بادشاہ بھی حیران ہے کہ چمڑے کے جوتے سے مالش؟ کہاں، چمڑے کا جوتا ان کے سر پہ مارا جائے، مالش کی جائے۔ تو جب وہ چمڑے کا جوتا نمرود کے سر پہ مارا جاتا تھا، اوپر سے جب وہ لگتا تھا نا، تو مچھر تھوڑا رک جاتا تھا، دماغ کھانے سے رک جاتا تھا، تو اسے سکون ملتا تھا۔ جب مچھر رک جاتا تھا، اسے آرام ملتا تھا، سکون ملتا تھا۔ اس نے ایک نوکر کو لگایا، ایک انسان کو اسی کام پر لگایا کہ وہ اس کو جو ہے جوتا مارتا رہے۔ چمڑے کا جوتا منگایا گیا اور ایک شخص کو اسی کام پر مقرر کیا گیا کہ وہ روزانہ صبح و شام جوتا مارے سر پر۔ جب سر پہ جوتے پڑنے لگے، دیکھو نہ بڑا اپنے آپ کو بڑا طاقتور، بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ نے گرفت فرمائی تو اس کے ہی نوکر اس کے سر پہ جوتے مارنے لگے۔ اب جوتے خود مروا رہا ہے، سر پہ جوتے صبح و شام پڑتے ہیں۔ تو پتہ لگا جو اللہ سے دشمنی کرے، اللہ کے پیغمبر سے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح سے رسوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مارنے پہ آئے، خالق کائنات مارنے پہ آئے نا تو لنگڑے مچھر سے مار دے، اور بچانے پہ آئے تو پھر ایک مکڑی کے جالے سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر اسی طرح پکڑتا ہے، بچاتا ہے تو پھر اسی طرح بچاتا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان اس دور میں کیا تھا کہ جب کوئی دوسرا اللہ کا ماننے والا نہیں تھا۔ گھر کے اندر خود بت پرستی تھی، بت بیچنے بنانے کا کاروبار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے آزر سے جو کہا تھا وہ قرآن میں موجود ہے۔ آزر بت بناتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا
یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے باپ، کیوں ایسے بتوں کو پوجتا ہے، کیوں ایسوں کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ تیرے کام آئے. آپ کا جو چچا تھا آزر لاجواب ہو گیا، کہنے لگا اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیں تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. حضرت ابراہیم نے دعا کی تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. آپ کے چچا آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا اے ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے. ایمان نہیں لایا، پھر بھی جادوگر بتانے لگا. نمرود کی قوم سال میں ایک دن عید مناتی تھی جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر منایا کرتے تھے. ان کے میلے کا دن جب آیا، سب کے سب نکل کے آئے، عمدہ لباس پہن کر میلے میں پہنچے، قسم قسم کے کھیل تماشوں میں مشغول ہو گئے. ان کا یہی طریقہ کار تھا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے اور واپس ہو کر بت خانے میں جاتے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا کہ سب میلے میں جا رہے ہیں. آپ نے جب دیکھا کہ سب میلے میں گئے ہوئے ہیں، سب جا چکے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں اکیلے رہ گئے. حضرت ابراہیم نے کلاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس چلے آئے. جب یہ سارے کے سارے لوگ میلے سے واپس آئے، نمرود کی قوم واپس آئی اور بت خانے میں جا کر انہوں نے اپنے بتوں کی حالت دیکھی، ان کی بدحالی دیکھی، ٹوٹا ہوا دیکھا. بڑا غصہ آیا ان کو، کہنے لگے یہ کام تو ابراہیم ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے یہ قیاس لگایا کہ یہ کام فقط ابراہیم کا ہے، یہ سارا واقعہ انہوں نے نمرود کو بتایا، تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا، اچھا جو بھی اس کے پاس جاتا تھا نمرود کے، پہلے اس کو سجدہ کرتا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. جو اس کے دربار میں ہرانے والے کا طریقہ تھا، تو نمرود نے آپ سے کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے خدا کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا. نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ اب حضرت ابراہیم نے بڑا پیارا جواب دیا، قرآن گواہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو کھڑا کیا، مناظرہ ہو رہا ہے. ساری نمرود کی قوم دیکھ رہی ہے، سارے بت پرست دیکھ رہے ہیں. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صمدیت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کر رہے ہیں. نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے. ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا، اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا.
اور کہنے لگا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اے ابراہیم دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، جو مرنے والا تھا اسے میں نے زندگی دے دی اور جو زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے، اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہو جائے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس میں نہیں تھا۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اللہ وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے پورب سے اور اس کو پچھم سے تو اس کو پچھم سے لے آ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا بننا چاہتا ہے، خدائی کی بات کرتا ہے تو اس کو پچھم سے نکال کے دکھا۔ جیسے آپ نے اتنا کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہوش اڑ گئے کافروں۔ نمرود مردود غصے میں آ کر کہنے لگا اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ تو اگر خدا ہے تو چل نکال کے دکھا نا سورج کو پچھم سے، ادھر حضرت ابراہیم نے کہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا۔ میں نے تفسیر پڑھی، بڑی پیاری بات، سورج کو اللہ تعالیٰ پورب سے نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا اے فرشتوں سورج کی تنابیں پکڑ لو، تیار ہو جاؤ۔ میرے خلیل نے، میرے دوست نے کہا ہے کہ میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال کے دکھا۔ فرشتوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمرود یہ کہہ دے کہ یہ پورب سے جو سورج نکلتا ہے میں نکالتا ہوں، اور اگر نمرود نے یہ کہہ دیا کہ پورب سے سورج میں نکالتا ہوں تو اے فرشتوں تیار ہو جانا، سورج کی تنابیں کھینچ لینا۔ پھر اگر نمرود نے یہ کہہ دیا کہ سورج میں نکالتا ہوں پورب سے تو پھر قیامت تک کے لیے سورج کو پچھم سے نکالا جائے گا۔ فرشتوں نے عرض کر دیا مولا اے پروردگار نظام تیرا بدل جائے گا، نظام قدرت۔ اللہ نے فرمایا نظام بدلتا ہے بدل جائے مگر میرے یار پہ ایک حرف نہ آ جائے، میرا خلیل رسوا نہ ہو جائے۔ یہ نمرود کہنے لگا حضرت ابراہیم سے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو بڑا والا بت ہے نا اس سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، وہ ان سے ناراض تھا کسی بات پر۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں، بولتے نہیں، ہلتے نہیں، جلتے نہیں، کچھ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے اتنا سنا تو فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم۔ فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو تھی نا، نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ اور یہی تو بات ہے، جب کفر ہارنے لگتا ہے نا، منہ کے بل گر جاتا ہے، تو پھر کافر کیا کرتے ہیں؟ جہالت پر اتر آتے، گفتگو سے بات نہیں بنتی ہے پھر، کیونکہ ڈائیلاگ یہ کر نہیں سکتے، جواب ان کے پاس بات کا ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ جہالت پر، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔
وہی تو نمرود نے کیا. اس نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو مشورے میں ان لوگوں نے ظالموں نے طے کر لیا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے آگ میں ڈال کر. آتش کدا بھی جو انہوں نے بنایا تھا نا کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا. انہوں نے جو آتش کدا بنا. اچھا نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے. کتنی؟ 30 گز لمبی 20 گز چوڑی کا ایک چہار دیواری پتھر کی تیار کی جائے. ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں گے اور جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ اسی آگ میں ڈالا جائے گا. کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم کی دشمنی اور نمرود مردود کی دلجوئی اور اسے خوش کرنے کے لیے نا بل لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی. 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی. 1 مہینے میں وہ تیار کیا انہوں نے آتش کدا. 4 دیواری تیار ہو گئی, لکڑیوں سے اس کو بھر دیا. تو پھر اس کے اندر انہوں نے آگ لگا دی. آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے. بڑے خطرناک آگ کے شعلے, اور ایسی آگ کے اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تھا نا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا, گر جاتا تھا. آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے اور آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رکنا رہنا دشوار ہو گیا تھا. ایسی خطرناک آگ تھی. جب آگ اپنے پورے شباب پہ آ گئی تو انہوں نے اللہ کے خلیل کو کہا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے. اب کیسے ڈالیں؟ اتنا بڑا آتش کدا کون جائے جو ابراہیم کو آتش کدے میں ڈالے؟ کون جائے کس میں ہمت جو جا کر ڈال دے آتش کدے میں؟ آگ کی گرمی سے پورا شہر پریشان ہے تو کون جا کر ڈالے گا؟ تو شیطان ایسے موقع پر بڑی جلدی آتا ہے. یہ مردود آ گیا, آ کر کہنے لگا اگر تمہیں آگ میں ڈالنا ہے جلانا ہے تو ایک کام کرو, پاس میں جا کر تم ڈال نہیں سکتے, ایک منجنیق بناؤ. یعنی ایک ایسا آلہ تیار کیا گیا کہ اس میں بٹھاؤ, یہاں سے پھینکو وہاں جا کر گریں گے آگ میں. منجنیق بنائی گئی. آگ میں ڈالا جا رہا ہے حضرت ابراہیم. جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, عرض کرنے لگے یا ابراہیم الک حاجتن. ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتائیے. بلبل سدرا نے جیسی کہا نا کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں, بتائیے کوئی حاجت. آپ نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں. فرمایا جبرائیل تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں. جبرائیل کہنے لگے مجھ سے حاجت نہیں ہے, اللہ سے تو ہے, اللہ سے اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, کیا میرا خدا نہیں جانتا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ تو سب جانتا ہے. آپ نے فرمایا میرا خدا جب سب جانتا ہے تو سن لو, اگر وہ خدا وہ رب جلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے تو پھر اس کا خلیل جلنے پہ راضی ہے. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہیں ہم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے. اللہ کا حکم ہو گیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی. ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی, گلزار بن گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بڑے بڑے ظالم تاریخ نے دکھائے, بڑے بڑے مردود بڑے بڑے صفاق لوگ تاریخ نے دکھائے, مگر ہر ظالم کا انجام اللہ تعالی نے وہی کیا. ہر ظالم کا خاتمہ ایسا ہوا کہ عبرتناک بنا دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے, مہلت کا وقت ہوتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, لوگ اس کو اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں. اللہ جب گرفت فرماتا ہے نا تو پھر پکڑ اللہ کی بہت سخت ہے. اللہ نوازتا بھی اتنا ہے اور وہ اگر جلال پہ آ جائے نا
اگر اللہ تعالی قہر و غضب پہ آ جائے تو برداشت نہیں بندے میں کہ اس کے قہر و غضب کو برداشت کر سکے، جھیل سکے۔ اما جناب سنا نہیں آپ نے، بڑے بڑے مالدار تھے دنیا میں، شداد نے تو جنت بنوا لی تھی، کیا ہوا؟ شداد، نمرود، مردود، حامان، قارون کا کیا ہوا؟ بڑا خزانہ تھا نا اس کے پاس، بڑا مال تھا اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ اسے زمین میں گاڑ دیا، دھسا دیا، اپنے مال کے ساتھ زمین کے اندر۔ اتنا یاد رہے کہ جو اکڑ گیا، جو اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے، وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے۔ بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی، ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے۔ بس کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، میری بات کو ذرا توجہ سے سن لو۔ بس کرنا یہ ہے، ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی۔ تم روز کلام پاک پڑھو، سانسوں میں مہک آ جائے گی۔ مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا، اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی۔